آج کی ویڈیو میں ہم میک کلیلینڈز تھیوری آف نیڈز پہ بات کریں گے. یہ بھی ایک موٹیویشنل تھیوری ہے جو کہ نیڈز کی اوپر بیس کرتی ہے, اور یہی جو انسان کی ضروریات ہوتی ہے نا, یہ انسان کو ڈرائیو کرتی ہیں کہ وہ اپنی میکسیمم ایفرٹ دے اور اس ایفرٹ کے اگینسٹ جو اپنی ضروریات ہیں نا ان کو فلفل کرے. تو اس تھیوری کو 1960 کے اندر ڈیوڈ میک کلیلینڈ نے پریزنٹ کیا, اور میک کلیلینڈ کے اکارڈنگ جو ہے نا انسان کی 3 طرح کی ضروریات ہو سکتی ہیں. ایک کو انہوں نے کہا کہ یہ نیڈ فار اچیومنٹ ہے, دوسرے کو انہوں نے کہا نیڈ فار افیلیشن, اور تیسرے کو انہوں نے کہا نیڈ فار پاور. اب جو میسلو نے ہائرارکی آف نیڈز تھیوری بیان کی تھی نا, اس کے اندر 5 طرح کی انسان کی ضروریات تھی, جبکہ جو میک کلیلینڈ نے تھیوری آف نیڈز پریزنٹ کیا نا, اس کے اندر انسان کی 3 طرح کی ضروریات ہیں. نیڈ فار اچیومنٹ, سیکنڈ ون از نیڈ فار افیلیشن, اینڈ دا تھرڈ ون از نیڈ فار پاور. اب ان پہ ون بائی ون بات کرتے ہیں. سب سے پہلے نیڈ فار اچیومنٹ. اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ہمیشہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, وہ بہت محنت کرتے ہیں, وہ بہت ایفرٹ لگاتے ہیں, وہ ہمیشہ چیلنجنگ ٹاسک لیتے ہیں, اپنے چیلنجنگ گول سیٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ہمیشہ سے محنت کرتے ہیں, کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہیں. وہ ایک ٹاسک سیٹ کرتے ہیں, اس کو اچیو کرتے ہیں, تو پھر وہ اگلے ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اس سے نیکسٹ, پھر اس سے نیکسٹ. تو وہ ہمیشہ کسی بھی پوزیشن پہ رکتے نہیں ہیں, بلکہ وہ کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہیں, کنٹینیوسلی وہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو, اپنے گولز کو اچیو کر سکیں, وہ سکسیزفل ہو سکے, تاکہ جو ان کی ضروریات ہیں نا اچیومنٹ کی, وہ فلفل ہو سکے. کہ وہ ہمیشہ کامیاب بننا چاہتے ہیں, وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ گین کرنا چاہتے ہیں, ان کا کوئی مقصد ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ آبجیکٹیو اورینٹڈ ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہے نا اپنی جو بھی ایفرٹ لگاتے ہیں, جو اپنا کام کرتے ہیں نا, جو چیلنجنگ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں, اس کے اکارڈنگ پھر یہ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں. آپ کو فیڈ بیک کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ بیکاز فیڈ بیک سے آپ کو اپنی کمی کا پتہ چلتا ہے. جو کسی جگہ گیپ رہ گیا نا, اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ آپ کو فردر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکے, آپ آگے بڑھ سکے. تو اس لیے یہ ہمیشہ سے فیڈ بیک لیتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا, جو نیڈ فار اچیومنٹ کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں نا, یہ ماڈریٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے. یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک سیٹ نہیں کرتے. زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوں گے نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ اچیو نہ ہو پائیں, اور اگر وہ اچیو نہ ہو پائے نا, تو اس سے جو ہے وہ انسان کے اندر ڈی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, اس کی کمٹمنٹ کم ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ٹاسک کو تو اچیو کر نہیں پا رہا, تو وہ اپنی ایفرٹ بھی کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ماڈریٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک سیٹ کرتے ہیں جن کو اچیو کرنا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فل کمپلیکس ٹاسک جو ہے نا. تو فل کمپلیکس ٹاسک یا ڈیفیکلٹ ٹاسک سیٹ نہیں کرتے, بلکہ ماڈریٹ لیول کے ٹاسک کو سیٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اسکلز, اکارڈنگ ٹو دیئر ایجوکیشن, اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. ہر ایک شخص کا نا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے نا کسی ٹاسک کی, وہ مختلف ہو سکتی ہے. ایک شخص کے لیے ایک ٹاسک بہت ڈیفیکلٹ ہے, دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہ بہت آسان ہو. تو اسی لیے یہ جو ماڈریٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک کی ٹرم ہے نا, یہ ریلیٹیو ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. یہ لوگ ہمیشہ سے میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں اپنے ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے, کسی بھی ٹائم یہ اپنی ایفرٹس کو کم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ جو اچیومنٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اب جو سیکنڈ نیڈ ہے نا, وہ ہے نیڈ فار افیلیشن. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, افیلیشن, لوگوں کے ساتھ مل جول. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیمز کے اندر بہتر پرفارم کرتے ہیں. وہ انڈیویجولی کم اچھا پرفارم نہیں کرتے, ان کی پرفارمنس لو ہوتی ہے, لیکن جب وہ گروپس یا ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں نا, تو پھر ان کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے نا, وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ سے انٹر پرسنل ریلیشنز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹر پرسنل ریلیشنز کے کیا مطلب ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, ریلیشن شپ بلڈنگ میں یہ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ کوآپریٹو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ جو ہے نا وہ کمپٹیشن نہیں کرتے, بلکہ کوآپریشن کرتے ہیں. کوآپریشن کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں. اگر کسی کو کسی جگہ پہ کوئی کوآپریشن کی ضرورت ہے, تو یہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹو ہوتے ہیں. یہ دوسروں کے ساتھ فریکوینٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بنائے جا سکے, افیلیشن کی جو نیڈ ہے اس کو فلفل کیا جا سکے. ان کے اندر ریجیڈیٹی نہیں ہوتی ہے, بیکاز یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہ سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں تھرڈ نیڈ. یہ ہے نیڈ فار پاور. نیڈ فار پاور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی وہ ضروریات شامل ہیں کہ انسان دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, ان کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے. دوسروں کو کنٹرول کیسے کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہائرارکی میں کوئی فارمل پوزیشن چاہتا ہے, وہ پاور چاہتا ہے, اتھارٹی چاہتا ہے, تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے, وہ اپنی پسند کے ڈیسیجنز کر سکے. وہ جیسے لوگوں کو ڈرائیو کرنا چاہتا ہے نا, وہ ویسے ڈرائیو کر لے. جیسے لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے ویسے ان سے کام لے لے. تو یہ جو ضروریات ہوتی ہیں نا, یا جو اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے کام کے ساتھ فلی فوکسڈ ہوتے ہیں, کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے, بلکہ وہ ہمیشہ پاور کے اوپر, ہمیشہ کنٹرول کے اوپر, ہمیشہ انفلوئنس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا, وہ کنٹرول کی ہوتی ہیں, انفلوئنس کی ہوتی ہیں. یہ دوسرے کے اوپر امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کو اپنے کام سے افیکٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر اتھارٹی چاہتے ہیں, ان کے اوپر پاور چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھی میکلیلینڈس کی تھیوری آف نیڈز, جس کے اندر جو ہے انسان کی 3 طرح کی ضروریات کو ڈیفائن کیا, جس میں نیڈ فار اچیومنٹ ہے, نیڈ فار افیلیشن ہے, نیڈ فار پاور ہے. یہ وہ ضروریات ہیں جو کہ انسان کو ڈرائیو کرتی ہیں کہ وہ میکسیمم ایفرٹ دے. یہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ میکسیمم ایفرٹ دیتے ہوئے اپنی ضروریات کو فلفل کرے. تو جب آپ انسان اپنی ضروریات کے لیے میکسیمم ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے, تو یہی بیسیکلی وہ موٹیویشن ہوتی ہے, یہی وہ موٹیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ایفرٹ دیتا ہے, محنت کرتا ہے, تاکہ وہ اپنی نیڈز کو فلفل کر سکے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ. تھینک یو ویری مچ.